بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک بڑا تاریخ ساز اور عہد ساز دن ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر آئینی سطح پہ، قومی اسمبلی کی سطح پہ باقاعدہ طور پہ کافر قرار دیا گیا۔ یہ دن آج 50 سال ہو چکے ہیں اس تاریخی دن کو، کہ آج ہی کے دن ایک بہت بڑے فتنے سے ختم نبوت کے پہرے داروں نے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں اتفاق ہوا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کا انٹرویو لینے کا۔ ختم نبوت کے عنوان پر جب میں نے ان سے سوال کیا تو ان کا جواب بڑا کمال کا تھا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ تمام علماء ربانیین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر نماز کے اندر انسان کو 100 200 400 تک بھی خیالات آئیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن البتہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں کہیں کوئی شک شبہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ 100 200 دفعہ نہیں، ایک دفعہ آنے پر انسان فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس قدر بنیادی مسئلہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جیسے بہت سارے فتنے اور جو ہے وہ ابھر رہے تھے، اسی طرح قادیانیت کا فتنہ بھی 19ویں صدی کے آخر میں ابھرا، اور 1880 کے قریب جا کے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانیت کا باقاعدہ طور پہ ڈکلیریشن کی علیحدہ مذہب کے طور پہ۔ 1890 میں جا کے اس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور 1908 میں جا کے اس کا انتقال ہوا اور یہ مر گیا۔ ذلت و رسوائی میں آیا اور ذلت و رسوائی میں ہی مر گیا۔ نہ کوئی کسی قسم کا اس پہ ایمان لانے والوں کی اکثریت ہوئی، نہ کہیں پہ اقتدار ملا، نہ کوئی اس نے کنٹریبیوشن کیا۔ ذلت میں آیا اور ذلت میں چلا گیا۔ لیکن اس کے ماننے والے بہت سارے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ اسی بات کا ہے۔ عام ایمان والوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں مسلمان مانا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے یہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ اس بدبخت کانے غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، عیسائی اگر عیسائیت پر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے تو اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ باقی تمام مذاہب کے لوگ وہ اقلیت کے طور پہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ اپنا علیحدہ مذہب ایڈمٹ کرتے ہیں، تو ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ان کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے، ایک طرف یہ ختم نبوت کے ڈاکے دار ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ختم نبوت پر، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کا حلیہ دھار کر، یہ مسلمانوں کی طرح کے اعمال اپنا کر، یہ مسلمانوں کے شاعر اسلام کا استعمال کر کے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ایک نئے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج کا دن وہ تاریخ ساز دن ہے کہ جس دن تقریباً علماء کرام کی کو 150 سالہ قربانیوں کے نتیجے میں ان بدبختوں کو کافر قرار دیا جانے لگا۔ کچھ 100 سال تقریباً ہو چکا تھا اس فتنے کو۔ 1974 میں جب پاکستان میں عدالت کی سطح پہ اس فیصلے کو کیا گیا، جب مرزا ناصر جو ان کا اس وقت کا خلیفہ تھا وہ اسمبلی میں داخل ہوا، تو بہت سارے ارکان اسمبلی نے اس بات پر ایک طرح سے شور برپا کر دیا کہ یہ ہے وہ مرزا ناصر جس کو کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے۔ اس کی داڑھی، ٹوپی، پگڑی اور وہ حلیہ پورا کے مسلمانوں کا جیسے بہت بڑا عالم اور اسکالر آ رہا ہے۔ جب اس بدبخت نے آ کے اپنے عقائد کو کھولا، اس گند کو کھولا گیا، اس پنڈ کو کھولا گیا، تو وہ جب عقائد، اس کے غلیظ عقائد سامنے آئے، اور اس کے نبی جس کو وہ کہتا ہے اس کی زبان سے گالیاں سامنے آئیں عام امت کے لیے، علماء کرام کے لیے، اور خاص طور پہ تمام انبیاء کی اس بدبخت نے گستاخیاں کی، رسول اللہ کی جا بجا گستاخیاں کی، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی، رسول اللہ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بدبخت انسان کے جو الفاظ تھے وہ عام انسان زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جس بدبخت کی زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ کیٹیگری ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا۔ ایک طرف یہ نبوت کا دعوے دار ہے، دوسری طرف بدبخت انسان کسی کو نہیں چھوڑ رہا، سب کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور پھر اس کو نبی مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں، یعنی رسول اللہ کے بعد 30 نبوت کے دعوے دار آنے تھے۔ سب سے پہلا تو رسول اللہ کے فوری بعد مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نفیس انسان، آپ جیسا بااخلاق انسان، آپ جیسا نرم گو انسان، انہوں نے بھی فوری تلوار نکالی اور اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے فوری جو ہے تیار ہوئے۔ اب پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی میں عورتوں، بوڑھوں، بچوں، نوجوانوں کی جو کل تعداد اسلام کے لیے شہید ہوئی، ان کی تعداد 259 ہے صرف۔
اور اس ایک ختم نبوت کے مسئلے پر مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی صحابہ کرام نے، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. یعنی پورے اسلام کی اس تاریخ میں جو رسول اللہ کے دور میں لڑی گئی جنگیں 259 کل صحابہ شہید ہوئے، عورتیں بچے ملا کے. اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ نے قربانی دی، اور 1200 میں سے 600 صحابہ کرام جو ہے وہ حفاظ قرآن تھے، حفاظ کرام تھے. اور ان 600 میں سے بھی، ان 1200 صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابہ جو بدریین میں سے تھے، جن کا بڑا عالی مقام تھا اللہ کے ہاں. اللہ کے رسول نے جن میں سے ایک ایک کو 1000 کے برابر کاؤنٹ کیا ہوا تھا. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ کس قدر بنیادی مسئلہ ہے. اسی طرح کفار کی تعداد جو ہے، جو رسول اللہ کے دور میں کفار جنگوں میں مارے گئے، ان کی تعداد 759 بنتی ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پہلی جنگ لڑ گئی مسلمہ کذاب کے خلاف، مسلمان صحابہ کی تعداد 1200 تھی شہید ہونے والے، اور مرتدین کی تعداد، کفار کی تعداد 22,000 تھی. اس مسئلے کو سمجھنا بنتا ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں اس مسئلے پر جتنی شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی، اور ادھر سے جتنے کافر قتل ہوئے، پچھلی کسی جنگ میں اس قدر دونوں طرف نقصان نہیں اٹھانا پڑا. مسلمانوں کا یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور جب 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا، اس سے پہلے 5 اور 6 ستمبر کو باقاعدہ اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب نے 13 روزہ بحث کو سمیٹتے ہوئے اس قدر خوبصورت انداز میں دلائل پیش کیے اور اراکین اسمبلی کو بریفنگ دی کہ ان میں سے کوئی بھی عام شخص جو اسمبلی میں بیٹھا تھا، اسے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ گیا ان کے بارے میں، اور عام سادہ لوگوں نے بھی قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا. اور اس طرح 13 دن کی جرا کے بعد جو فیصلہ ہوا 7 ستمبر کے دن 4:35 پر ان کے دونوں گروہوں کو، قادیانی اور لاہوری دونوں قسم کے گروہوں کو باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں. اب آج کا دن اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم آج کے دن تجدید عہد کریں کہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے، لیکن اس مسئلے کی حفاظت سے دریغ نہیں کریں گے. اپنی نئی نسل کو اس فتنے کے بارے میں سارے کے سارے تصورات کھول کے پیش کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسل اس بنیادی مسئلے کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے تمام بچوں سے، طلبہ سے وعدہ لیتے تھے کہ وہ ختم نبوت پر کام کرنے کا وعدہ کریں، مجھ سے عہد کریں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رسول اللہ کی شفاعت پانی ہے اسے چاہیے کہ وہ ناموس رسالت کو فتنہ قادیانیت سے اس کی حفاظت کرے. اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر اس مسئلہ قادیانیت پر، مسئلہ ختم نبوت کو واضح کرنے اور مسئلہ قادیانیت کو رد کرنے میں پوری عمر وقف کر دی. یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں شدید علیل تھے، اس کے باوجود وہ جگہ جگہ پہ جلسوں میں جا کے قادیانیت کے اس سارے کے سارے فریب کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے، اور آخر اسی مسئلے کی حفاظت کرتے ہوئے مسئلہ ختم نبوت کے پیچھے انہوں نے اپنی جان تک قربان کی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جگہ جگہ پہ تنگیاں اٹھائیں، لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. بہت سارے علماء کرام، سنی علماء کرام، احناف کے علماء کرام، بہت علماء کا اس میں کردار ہے اور بہت سارا خون اس میں شامل ہے اور بڑی قربانیاں شامل ہیں. میں یقیناً بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کا نام نہیں لے سکا، ان سارے کے سارے علماء کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے. ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے کسی شخص کا اگر ایک پل بھی زندگی میں گزرا، اللہ رب العزت کے انشاءاللہ کرم سے یہ امید ہے، اللہ کے رب العزت کے فضل سے یہ امید ہے کہ اس ایک پل کے طفیل جو ختم نبوت کے لیے اس نے لگایا، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا. ہم اپنی جس حد تک کاوشوں اور کوششیں اور ہماری جو صلاحیتیں اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لگ سکتی ہیں، ہمیں ہر حد تک جانا چاہیے. موجودہ دور میں اگر اس ایجنڈے پر کوئی پارٹی سب سے زیادہ نومینیٹ ہو کے سامنے آتی ہے تو یقیناً تحریک لبیک پاکستان ہے. باقی اسلامی پارٹیاں بھی اس میں رول پلے کرتی ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا سلوگن اور ایجنڈا ہی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہے. اور ختم نبوت کے معاملے میں فیض آباد دھرنا ان کا معروف ہے، وہاں انہوں نے شہادتیں بھی برداشت کی، انہوں نے اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھائیں. بابا خازم حسین رضوی صاحب نے سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں فیض آباد دھرنے میں اس مقام کو نہیں چھوڑا، صرف ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کے لیے. ممتاز احمد قادری نے قربانی دی، وہ آج بھی ہمارے ہیرو ہیں. تو کس بنیاد پر ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی. آج ہماری محبت کا معیار کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کے لیے جان قربان کرے گا، ہم اس کے قدموں پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیں گے. اور جو شخص ناموس رسالت پہ حملے کی کوشش کرے گا، ہماری ساتھ کی ساتھ نسلیں انشاءاللہ اس کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار ہوں گی. یہ بنیادی مسئلہ ہے. آج کے دن تجدید عہد کریں، اداروں کی سطح پہ، اپنے گھروں کی سطح پہ، اور جہاں کہیں آپ کو اللہ نے دائرہ اختیار دیا ہے، بچوں کے سامنے اس عقیدے کو کھول کے پیش کریں. امید ہے آج کا یہ عنوان، آج کی یہ بریفنگ، آج کی یہ ویڈیو معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.